بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 29ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش خدمت۔ پہلی آیت، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جانچ سکے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی زندگی اور موت کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں امتحان لے سکے اور جانچ لے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب چیز پہلے سے معلوم ہے، پھر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ وہ چیز لوگوں کے سامنے ظاہر بھی ہو جائے اور پھر کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اپنے اوپر کیسے پرندے صف در صف چلتے رہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ انہیں اللہ کے علاوہ کون روکے ہوئے ہے اوپر کی طرف۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ پانی جس کو تم پیتے ہو یہ بالکل نشیب میں چلا جائے، بہت نیچے چلا جائے، تو تمہارے پاس میٹھا پانی کون لے کے آئے گا؟ ظاہر ہے کوئی نہیں۔ گرمی جب آتی ہے، تیز گرمی پڑتی ہے، بہت سی جگہوں پر یہ سننے میں آتا ہے کہ ہینڈ پمپ نے پانی دینا بند کر دیا، تو آخر پانی کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے نیچے پانی کے جو سوتے تھے وہ خشک ہو گئے، ان سوتوں میں پانی کس نے پہنچایا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی نہیں پہنچایا۔ ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، نون والقلم وما یسطرون، سورہ نون والقلم۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو بڑا نیک تھا، جب کھیتی کے کاٹنے کا وقت آتا تھا تو اس وقت وہ غریبوں اور مسکینوں کو کافی کچھ صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے یہ کہا کہ ہمارے والد صاحب تو بیوقوف تھے، بہت سی چیزیں ویسے ہی بیکار گویا کہ کر دیتے تھے، صدقے کو بیکار سمجھتے تھے۔ اب ہم لوگ ایسا کریں گے کہ بالکل صبح سویرے چلیں گے، چونکہ جب ان کے والد صاحب کھیتی کاٹنے جاتے تھے تو بہت سے لوگ غریب آ جاتے تھے، تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم بالکل اتنی صبح سویرے چلیں گے کہ لوگ آ ہی نہیں پائیں گے، بالکل تہجد کے وقت جب بھی ذرا سی روشنی بھی نہ ہوئی اس وقت چلیں گے۔ چنانچہ پلان کے مطابق وہ لوگ گئے، جب اپنے کھیت کے قریب پہنچے تو دیکھا وہاں کھیتی ہی نہیں۔ پہلے سمجھے کہ میں راستہ بھٹک گئے ہیں، آس پاس کے کھیتوں کو غور سے دیکھا، پتہ چلا کہ نہیں یہ تو وہی ہے۔ اللہ نے فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، کہ آپ کے رب کے پاس سے ایک چکر لگانے والا ہمیں گزر گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے، ان کی ساری کھیتی تہس نہس کر دی گئی۔ تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا۔ پھر کہنے لگے کہ نہیں، ہم لوگ ہی غلطی پر تھے، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا فرما دے، ہم اللہ کی طرف راغب ہیں۔ ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ حاقہ۔ اس میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پہنچ جائے گا تو کہتا پھرے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال، مجھے یقین تھا، مجھے گمان تھا کہ میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اچھی زندگی میں ہوگا۔ کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو انہی اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یا جو اعمال تم دنیا میں کرتے تھے آج ان کے بدلے کا وقت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ، کہے گا کہ کاش مجھے نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ آج 50 اور 100 لوگوں کے درمیان کسی کی عزت افزائی ہوتی ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے کسی کو اچھے رزلٹ سے نوازا جائے گا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا مطلب جنت، اور بائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ معارج۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ عذاب کیوں نہیں واقع ہو رہا ہے، تو اس کو حقیقت میں مذاق میں لے رہے ہیں، لیکن جب عذاب آ جائے گا تو پھر اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور جب قیامت آئے گی تو انسان اپنا سب کچھ دے کر یہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن کرے کوئی بھرے کوئی کا سسٹم وہاں نہیں چلے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اپنی قوم کے درمیان 50 کم 1000 سال تک رہے، انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، بہت تھوڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ،
اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا مال اور بیٹوں کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، تمہارے لیے باغات بھی بنائے گا، نہریں بھی بنائے گا، یعنی استغفار کی وجہ سے یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ ستاتے رہے، ایمان نہیں لائے۔ پھر آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ مارے گئے پانی کے عذاب میں۔ ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ جن۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو جناتوں کا آسمان پر جانا منع ہو گیا۔ چنانچہ وہ تلاش کرنے نکلے کہ آخر کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر انہیں پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ پھر ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ مزمل۔ مزمل معنی ہے چادر اوڑھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی غار حرا میں، آپ وہاں سے گھر تشریف لائے، آپ گھر کبھی تاری تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، چادر اوڑھا دو۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، قم اللیل الا قلیلا، رات میں نماز پڑھیے، پوری رات سوائے تھوڑی رات کے، یعنی رات کا اکثر حصہ نماز میں گزاریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تہجد میں، پھر اخیر میں آپ کا معمول عام طور سے رات کے 6 حصے کر کے اخیر پہر میں اٹھنے کا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم اپنے اوپر رات کی نماز کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس میں سے بیماریاں دور ہوتی اور اللہ سے قرب بڑھتا ہے۔ تو تہجد کی نماز تو اصل سو کر پھر اڑ جائیں اور صبح صادق کے وقت ہونے سے پہلے پڑھیں، اس کو تہجد کہتے ہیں۔ لیکن عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ 2-4 رکعت پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، تو بھی انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ اسی میں ایک آیت ہے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو تم سے آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھو۔ اب ہم سے کتنا آسانی سے قرآن ہو سکتا ہے، یہ میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کی کتاب سمجھیں، دوسرے اس کی تلاوت کریں، تیسرا سمجھیں کہ اس میں اللہ نے کیا کہا ہے، چوتھے کہ اس پہ عمل کریں، اور پانچویں کہ اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آگے ایک اور صورت ہے، سورہ مدثر۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو متعین کیا ہے، اور یہ تعداد ایک ٹیسٹ اور آزمائش ہے۔ ایک شخص کفار مکہ میں سے کہنے لگا کہ 10 سے کچھ زائد، اس نے بتایا کہ اتنے تو ہم اکیلے سنبھال لیں گے، باقی تم لوگ سنبھال لینا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو متعین کیا ہے وہ انسان نہیں، فرشتے ہیں، اور ظاہر ہے فرشتوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے دیکھا، جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے 600 پر اور بازو ہیں، اور وہ مشرق و مغرب کو کور کیے ہوئے ہیں۔ تو اکیلے ایک فرشتے کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تو کیسے کوئی انسان مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی میں ایک آیت ہے، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور جہاں لوگ کچھ غلط باتیں کرتے تھے ہم اس میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ جہنم میں جانے کی وجوہات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ایک سورہ ہے سورہ قیامہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا، یہ بھی تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں تو چھوڑ دیجیے، ہم انسانوں کے جو پور ہیں، جسے فنگر پرنٹس کہہ لیجیے، ہم اس کو بھی دوبارہ بنا دیں گے۔ دنیا بھر میں جتنے انسان ہیں کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا ہے۔ اس چھوٹے سے انگوٹھے میں، چھوٹی سی انگلی میں کیا کاریگری اللہ نے کی کہ اربوں انسان کے انگوٹھے ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ دہر۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، جبکہ کھانا انہیں محبوب بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کھلا دیتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو، یعنی یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آخر میں ایک نئی سورت ہے، سورہ مرسلات۔ اس میں اللہ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور وہ میوے انہیں ملیں گے جن کو وہ چاہیں گے۔ کہا جائے گا کھاؤ پیو آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ہاں جو مجرمین ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، کہ ظاہر ہے دنیا یہ تو ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو
قرآن کریم کو پڑھنے، سننے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔